رضی اللہ عنہ کا واقعہ سنا رہا ہوں. جب آپ کا نکاح ہوا 6 سال میں آپ کا نکاح ہوا 9 وداعی کی، جب آپ گھر آئی تو آپ جب نکاح میں آئے تو آپ کے پاس گڑیا تھی اپنی، مطلب کھیلتی تھی اس عمر میں بھی، آپ ان کی سہیلیاں تھیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ضد بھی کرتی تھی آپ کی میرے کو سہیلیوں سے کھیلنے جانا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے بعد ہی ماں عائشہ کی سہیلیوں کو آنے دیتے، وہ لڑکیاں آ کے ماں عائشہ کے ساتھ گھر میں کھیلتی تھی آپ سب کی. ٹھیک ہے، تو آپ کے پاس گڑیا تھی. تو گڑیا تھی اس کا مطلب گڑیا ظاہر سی بات ہے اس کو ناک شکل تھی، گڑیا آپ رکھ سکتے ہیں. ایک روایت میں یہ بھی الفاظ ملتے ہیں کہ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا ایک گھوڑے سے کھیل رہی تھی، اس گھوڑے کو پر تھے، اس گھوڑے کو 2 پر تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کہا عائشہ کہیں گھوڑے کو پر بھی ہوتے ہیں؟ مذاق سے اپنی بیوی سے کہا عائشہ گھوڑے کو پر بھی ہوتے؟ تو آپ نے کہا ہاں ہوتے، سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کو پر تھے، مطلب سلیمان علیہ السلام اڑتے تھے، مطلب وہ ہوا کے حکم سے. تو کہا سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کو پر تھے نا، تو اللہ کے رسول خاموش ہو گئے. ٹھیک، تو وہاں پتہ چلا کہ ایک گڑیا بھی تھی اور ایک گھوڑا بھی تھا جس کو پر تھے. تو پتہ چلا کہ چھوٹے جو ٹوائز جو ہوتے کھلونے ہوتے ہیں بچے گھر میں رکھے، گڈا ہے، گڑیا ہے اور کھلونے چھوٹے چھوٹے جو کہ جس کو کہیں گے فطری غیر فطری بھی ہو سکتے. گھوڑے کو پر تھے، غیر فطری ہے نا، ہم گھوڑے کو پر والا گھوڑا کہاں دیکھتے. لیکن اگر بچے اس میں انٹرٹین ہوتا ہے اور کوئی غلط روش کفر اور شرک نہیں سیکھتے ہیں یا ان کی تہذیب سے کافروں کی محبت نہیں سیکھ رہے ہیں تو ایسے کھلونے رکھنے میں بہرحال انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. تو اگر آپ کا مقصد بچوں کو ڈیولپمنٹ میں کچھ شناخت بھی ہوتی ہے نا، شیر ایسا ہوتا ہے، چیتا ایسا ہوتا ہے، بچے سیکھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں انشاءاللہ عزیز. بس اس کو ایک لمٹ میں آپ رکھیے، بچوں کھیل کے حد تک ہو، پھر اس کو ڈراؤ میں ڈال دے اور حقیقت پسند نہ ہو تو زیادہ اچھا ہے، لیکن اس محبت کو اس حد تک نہ جانے دے کہ